جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈال سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب کے ساتھ موضوعات کے سلسلے پہ تبادلہ خیال کی ایک نشست کا ایک تسلسل ہے۔ آج کی نشست بھی ہم نے کم و بیش 5-6 نشستوں میں غدیر خم، اسی طریقے سے حدیث ثقلین، واقعہ کسا، غامدی صاحب کی فکر پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس ضمن میں ان کو بھی رکھا اور آیت مباہلہ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ ساری پیشکش لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، تاریخ کا حصہ ہے، سنجیدہ طالبان علم کو اس سے اختلاف کا پورا حق حاصل ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کا اختلاف یا علمی استدلال ہمارے سامنے آتا ہے غامدی صاحب کے سامنے رکھیں، اسی امید کے ساتھ کہ اگر اس میں کوئی صحت کا پہلو ہے تو غامدی صاحب بغیر کسی تردد کے اس کو قبول بھی کریں گے، اور اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو اس کو پیش بھی کریں گے۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں ضمنی توضیحی نوعیت کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو آپ کی پوری پیشکش پر آئے ہیں۔ غدیر خم کے واقعے کی آپ نے ایک توضیح کی، تعبیر کی، اصل روایت کو بیان کیا، پس منظر اس کو بھی سامنے رکھا۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے جو نتیجہ وہاں سے اخذ کیا کہ اللہ کے پیغمبر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک ازواج مطہرات، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو عائد کی تھیں اور کچھ حیثیت تھی جو بیان کی تھی۔ کہا یہ گیا ہے کہ ذمہ داری تو اس وقت دی جاتی ہے جب کسی کے بارے میں کوئی خوف، کوئی تردد، کوئی خطرہ لاحق ہو۔ ہم نے دیکھا زمین کے اوپر جن لوگوں کو خوف، خطرہ، تردد لاحق ہوا وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے زہر دیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ کربلا میں شہید کیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، باقی گھر والوں کے ساتھ بھی معاملات ہوئے اس طرح کے۔ کوئی ازواج مطہرات میں سے نہ شہید ہوا، نہ اس کو اس طرح کا خطرہ لاحق ہوا جس طرح کے پیغمبر کو لاحق ہوتا ہے۔ تو خطرات پیغمبر کو لاحق ہوئے اور اس کے بعد آپ کے داماد کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے نواسوں کو لاحق ہوئے۔ خطرات وہاں لاحق تھے، شہید وہ ہوئے، تو اللہ کے پیغمبر ازواج مطہرات کی ذمہ داری دے کے کیوں چلے گئے؟ دنیا میں خطرات لاحق ہوتے ہیں، خطرات کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کو بھی لاحق ہوئے۔ کتنے پیغمبر ہیں جن کو ان کی قوموں نے قتل تک کر ڈالا یا کم سے کم اس کی کوشش کی۔ کتنے پیغمبر ہیں جو جلا وطن کر دیے گئے۔ اسی طرح سے صالحین، مصلحین سب خطرات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ تحریکیں اٹھیں، بعض لوگوں نے اصلاح کرنا چاہی، اس میں بھی ان کو بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ جیلوں میں گئے، ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ ہمارے قریبی زمانے میں اخوان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے خیال کے مطابق جہاد کرنے کے لیے اٹھے، ان سب کو اس میں فتح و شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس پچھلے 200 سال کی تاریخ میں آپ ٹیپو سلطان کو دیکھیے، آپ سراج الدولہ کو دیکھیے، آپ مہدی سوڈانی کو دیکھیے، امام شامل کو دیکھیے، امام منصور کو دیکھیے، موجودہ زمانے میں جو لوگ اٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ خطرات بھی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے جب ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس میں بھی خطرات رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے خطرات درپیش تھے۔ یہ معلوم ہے کہ ہجرت کی رات کس طرح کا خطرہ درپیش تھا، کیسے آپ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر پہنچے، وہاں مدینے میں بھی بارہا حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ یہ خطرات منافقین کی طرف سے بھی تھے، آپ کے براہ راست مخاطبین کی طرف سے بھی تھے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب دوسری قوموں کی طرف سے خطرات درپیش ہوئے، چنانچہ تبوک کا سفر انہی خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق جیسا باجبروت شخص آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو، اہل سیاست کو، اہل قیادت کو خطرات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان خطرات کے بارے میں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بارے میں دین کے احکام بالکل کافی ہیں۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی عمومی چیز نہیں ہوتی، یہ لازماً وہ ذمہ داری ہونی چاہیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داریاں ہی دو ہیں، دونوں کو آپ نے بیان کر دیا، اس میں الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ میرے لیے یا آپ کے لیے اس میں کوئی رائے قائم کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ پہلی ذمہ داری آپ نے بتائی اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ خطرات زیر بحث نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں تمہارے درمیان ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے حامل بنائے گئے ہیں،
اب ہم قیامت تک کے لیے اس کلام کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ چنانچہ اس میں آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کی ہر بات پر عمل کرنا، اور بہت ہی مؤثر الفاظ میں جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی ترغیب دی۔ بات بالکل واضح ہے۔ دوسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ میرے اہل بیت۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے لفظ یہ استعمال کیا ہے تو جو عربی زبان میں اس لفظ کے معنی ہیں، اس طرح قرآن کے کوئی اور معنی نہیں کیے جا سکتے، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اس طرح اہل بیت کے بھی کوئی اور معنی نہیں کیے جا سکتے سوائے ان کے جو عربیت کی روح سے ہونے چاہیے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ اہل بیت گھر والے، جس طرح ہم اردو زبان میں گھر والے کا لفظ بولتے ہیں، ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں گے کہ وہاں اہل بیت سے متعلق کیا کوئی چیز بیان ہوئی ہے، کیونکہ ہر روایت اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ وہاں بالکل واضح دو صورتیں اسی چیز کو بیان کر رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی سورہ نور میں اس سے متعلق بعض جزوی چیزیں زیر بحث آئی ہیں، اسی کے حوالے سے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں، اسی کے حوالے سے عورتوں اور مردوں کو بعض ایسے آداب کا پابند کیا گیا ہے جن کو اب ہمارے ہاں لوگ اختلاط مرد و زن کے آداب کے طور پر جانتے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں تو نام لے کر بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ پیش ہوا ہے، اس میں یہ معاملات کرنے پڑے ہیں، یہ خصوصی احکام دیے جا رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں عائد کی جا رہی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں یہ ازواج مطہرات کی ہیں، اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والوں، ازواج مطہرات کے بارے میں کہا ہے کہ اے گھر والوں، یہ لوگ یعنی یہ منافقین جو غلاظتیں تم پر تھوپنے اور جو تہمتیں تم پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان سے تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح ایک ذمہ داری خود ان پر ان کے بارے میں ڈالی ہے، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری جن کو ہماری مائیں قرار دیا گیا تھا ان کے بچوں پر عائد ہو گئی۔ تو ذمہ داری کا بیان ہے وہاں۔ خطرات زیر بحث نہیں ہے، خطرات تو دنیا میں ہوتے ہیں۔ یعنی کیا اس طرح کے کوئی خطرات پیش آ گئے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جس میں پوری کی پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ آپ کے گھرانے کو مٹا دے؟ یعنی مسلمانوں کی باہمی کشمکش ہے، وہ اقتدار کی کشمکش ہوتی ہے، اس میں لوگ عام طریقے کے مطابق بحث بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی جمہوری روایات مستحکم ہوں تو اس میں اطمینان کے ساتھ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس میں جنگوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے، وہ آ گئی۔ تو اس طرح کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنا تو اس چیز کے بارے میں تھا جو آپ ذمہ داری کے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذمہ داری کے طور پر ازواج مطہرات کو چھوڑ کر گئے ہیں قرآن مجید کے بعد۔ یہ ذمہ داری ہم بچوں کو ادا کرنی تھی۔ جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے، وہ سیدنا علی ہوں، سیدنا حسن ہوں، سیدنا حسین ہوں، حضور کے دوسرے رشتہ دار اعزاء اقربا ہوں، آل محمد کے لوگ ہوں، وہ مرد ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی بہادری کے تو ہم کس سے سنتے ہیں؟ وہ جنگ و جدال میں جہاد میں حصہ لے چکے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی مدافعت بھی کر لیں گے، اپنے حقوق بھی طلب کر لیں گے، جو ان کو کرنا ہوگا کریں گے۔ دنیا کی کشمکش میں جو طریقے ہیں ان کے مطابق ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انصاف دینا، میرٹ پر معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اس میں حضور نے کیا خصوصی ذمہ داری دینی ہے؟ یہ ذمہ داریاں تو ویسے ہی ہم مسلمانوں پر ہر شخص کے بارے میں عائد ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جو بات ہے میں نے واضح کر دی۔ جب قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کر کے اس کا مصداق متعین کر دیا تو اب روایت میں اگر حضور اس کا کوئی اور مصداق چاہیں گے تو پھر لفظوں میں اس کی وضاحت کریں گے، ورنہ ہم مجبور ہیں کہ اس کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، یہ جو بات آپ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں جس جگہ پر اہل بیت کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں پر کانٹیکس سیاق اور پھر جو ذمہ داریاں ان پہ عائد کی گئی ہے، دو چار کی طرح واضح ہے کہ بیویاں زیر بحث ہیں، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جو خطرہ
قرآن مجید بیویوں کے بارے میں محسوس کر رہا ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، ایک ریزننگ، ایک علت پر مبنی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں ہر حکم کے اصل اندر علت ہوتی ہے، ریزننگ ہوتی ہے۔ تو اگر تہمت نہ لگے ان پر، ان کو کہا گیا گھروں پہ بیٹھو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری کو پہچانیں گی، اس طریقے سے معاملات کریں گی، تو یہ چیز تو بچوں پر بھی تو عائد ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص بچوں کے اوپر کوئی الزام لگا دے، اس سے بھی تو خانوادہ رسالت کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔ تو اس حقیقت کا امتداد ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ جو حکم ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دیا جا رہا ہے، مخاطب تو وہ ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خانوادہ اس میں شامل ہے۔ ان کو اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش ہوگی تو ان کے گھر کے ذمہ دار لوگ اس کا مقابلہ کر لیں گے، جیسے حضور نے اپنی پوری زندگی میں کیا۔ یعنی سیدنا علی کا گرانا ہے تو سیدنا علی موجود ہے، آل عباس ہیں تو ان کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں، یعنی وہ کہیں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ بنی ہاشم کا قبیلہ موجود ہے، عرب موجود ہے، رسول اللہ کے صحابہ موجود ہیں، وہ خود موجود ہیں۔ یہاں تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، ان کو کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے، وہ حضور کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ان کو رہنا بھی انہی گھروں میں ہے، ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو پہنچاتی رہیں۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نہ شوہر دنیا میں رہا نہ اولاد موجود ہے، ان کی ذمہ داری ماؤں کی حیثیت سے اس امت پر ہے، یعنی جن کے پاس حضور ان کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو وہ جو الفاظ ہیں ترکت فیکم الثقلین، وہ انہی کے لیے موضوع ہیں، کسی اور کے بارے میں تو الفاظ ہی موضوع نہیں ہیں۔ باقی بھاری بوجھ تو لوگوں نے خود اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اٹھائیں گے، ان کے پاس ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قبیلے بھی ہیں، ان کی سطوت بھی ہے، ان کا مقام بھی ہے، وہ کریں گے یہ ذمہ داریاں پوری۔ اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو مسلمانوں کی عمومی ذمہ داریاں ہر ایک کو معلوم ہے۔ کیا ہم مظلوم کی مدد نہیں کریں گے؟ کیا ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے؟ اس کے لیے خصوصی ذمہ داری ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دین ہے، اس نے ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں۔ خصوصی ذمہ داریاں ہیں ہی دو، ایک یہ کہ یہ اللہ کی کتاب میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے، اس پر صرف عمل نہیں کرنا، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو بے کم و کاست آگے منتقل ہونا چاہیے، اور اس کی دعوت کے تم علمبردار بن کر رہو گے۔ یہ قرآن کے بارے میں ذمہ داری قرآن میں بھی بیان ہو گئی، بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ کتاب دی ہے، اپنا دین دیا ہے، جس طرح اس نے تم پر دین کی شہادت دی ہے۔ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ اب تم اس کے گواہ بن کر دنیا کی دوسری قوموں تک اسے پہنچاؤ گے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کو سمجھیں گے تو آپ کوئی دوسری رائے اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ باقی یہ ہے کہ میں نے اپنی رائے کے دلائل دے دیے، اس کے بعد جن لوگوں کا منہاج دوسرا ہے ان کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک مرتبہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ دین کو سمجھنے میں سب سے اہم چیز ہمارا منہاج ہوتا ہے، یعنی وہ کیا طریقہ ہے، وہ میتھڈالوجی کیا ہے جو ہم اختیار کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک سلفی منہاج ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں روایت اصل ہوتی ہے۔ ایک ہمارے فقہی منہاج ہے، اس میں اجماع اصل ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں محور و مرکز کی حیثیت قرآن کو ہے، قرآن اصل ہے، باقی سب چیزیں اس کے تابع رکھ کر دیکھی جائیں گی۔ اس وقت البتہ مسلمانوں میں، اور اس وقت کیا کافی عرصے سے ایک اور منہاج بھی رائج ہے، وہ منہاج جہالت ہے۔ اس میں نفرت، محبت اور عقیدت کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، اس میں استدلال نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور عام طور پر واعظ اور ذاکر قسم کے لوگ انہی چیزوں کو موضوع بناتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی پسند آتی ہیں، ان میں جذبات کو بھڑکانا بہت آسان ہے۔ ہمارے ہاں کے سیاستدان بھی عام طور پر اسی منہاج پر سب معاملات کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس میں لوگوں کی محبت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کون سی بات میں لوگوں کی نفرت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کون سی بات میں لوگوں کی عقیدت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارا منہاج یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے دین کے بنیادی اصول طے کیے جائیں گے، بنیادی مقدمات واضح ہوں گے، اس کے بعد روایت اور تاریخ کی ہر چیز کو اس کے تحت رکھ کے دیکھا جائے۔ تو بالکل واضح ہو گیا، ہم سب آگے بڑھاتے سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، آپ نے جس وقت قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر احکامات کو بیان کیا، اس کا سیاق، اس کے جو مشمولات ہیں، وہ پکار کے بتا رہے ہیں کہ ازواج مطہرات مخاطب ہیں، ان کو کہا گیا ہے گھروں میں بیٹھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، آیت تخیر آتی ہے، سب کچھ ہوا،
کہا جاتا ہے کہ اگر ازواج مطہرات اس کی مخاطب تھیں جو آیت تطہیر ہے تو پھر اس کے بعد ہونا ہی چاہیے تھا نا کہ جو حکم ان کو دیا جا رہا ہے اس پر عمل درآمد بھی ہوتا. جو بات کہی گئی ہے میں اس کو نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سیدہ عائشہ ازواج مطہرات ہیں، اگر آیت ان سے متعلق تھی تو ان کو کہا گھر پہ بیٹھو، وہ تو باہر نکلی، جنگ و جدال ہوا، اس میں لوگوں کی شہادت ہوئی. تو اگر مخاطبین خود اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کے اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو غامدی صاحب کیسے آگے بڑھ کے ان کے سے مخاطب کرتے؟ یہ خطاب ان کو کیا گیا تھا، ان کو اس پہ عمل کرنا تھا. یہ خطاب ہم سے کیا گیا تھا، اس پر ہم کو عمل کرنا تھا. ازواج مطہرات نے الحمدللہ اس پر ہر لحاظ سے عمل کیا. پیغمبر کے گھر میں رہیں، اس کے بعد کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ بھی وہ لوگوں کو پہنچائیں، لوگ ان سے استفادہ کرتے رہے. صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور بہت سے مسائل کو پوچھتے تھے. سیدہ عائشہ تو دین کی سب سے بڑی عالمہ ہے. اگر صحابہ کرام کی جماعت میں ہم یہ متعین کرنا چاہیں کہ علماء صحابہ کون ہیں تو ان میں سب سے پہلے انہی کا نام ہوگا. ایک لمبے عرصے تک انہوں نے یہی خدمت بھی انجام دی ہے. ان کی روایات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں نکلی تھیں، حج کرنے کے لیے گئی تھی. ان کو کچھ اطلاعات ملی، یہ بتایا گیا کہ مدینے میں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. اس میں سیدنا عثمان جیسی شخصیت کے بارے میں لوگوں نے جب یہ بتایا کہ ان کو لوگوں نے گھر میں گھس کر شہید کر دیا ہے، اس کا رد عمل ہوا. اس میں صحابہ کرام ان کے گرد اکٹھے ہو گئے. اس سے بدقسمتی سے ایک واقعہ پیش آ گیا، وہ بھی اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھیں تو بالکل غلط فہمی میں پیش آیا. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا تھا. مجھے بھی اگر یہ اطلاع ملے گی، آپ کو بھی یہ اطلاع ملے گی، تو کیا گھر میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ حمیت ختم ہو جائے، دین کے لیے غیرت ختم ہو جائے، حق کا ساتھ دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، غلطی پر تنبیہ کرنے کی جو سعادت انسان کو ملنی چاہیے اس سے انسان محروم ہو جائے؟ تو یہ نیکی اور خیر کے کام ہے. نیکی اور خیر ہی کے ایک کام کے لیے وہ وہاں ٹھہری بھی، ان کے گرد صحابہ جمع ہوئے تو انہوں نے نیکی اور خیر ہی کی دعوت دینا بھی چاہی، اور یہ چاہا کہ سیدنا عثمان کے معاملے کو پوری طرح دیکھا جائے کہ اس میں کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. اس میں بعض غلط فہمیوں سے جنگ ہو گئی، ورنہ کوئی حملہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، ہم سب کہا جاتا ہے کہ جو آزمائش ہے، یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی بیویوں میں اور آپ کا جو خاندان، جن کو بالعموم لوگ اہل بیت قرار دیتے ہیں، حسن حسین ہوں، سیدنا علی ہوں اور اسی طرح سے فاطمہ زہرا، ان کو جو آزمائشیں آئی ہیں ان کا موازنہ تو کسی صورت میں بنتا ہی نہیں ہے. وہاں تو شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں قتل ناحق ہوا ہے، وہاں پر پانی بند کیا گیا ہے، وہاں پر مظلومانہ طور پر درندگی سے اور صفحات سے لوگوں کی جان تک لے لی گئی ہے. یہاں تو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. یہ آزمائش کا کوئی موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو بڑی آزمائش پیش آئی ہے تو فضیلت تو ان کی زیادہ ہونی چاہیے نا. جو شہید ہوئے ہیں ازواج مطہرات میں کسی ایک کا نام بتائیں کہ جو کسی جگہ پر شہادت کے منصب پر فائز ہوئے. میرا موضوع تو فضائل کا کوئی باب کھولنا نہیں ہے، میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا. یہ کہ فلاں کے فضائل کیا ہیں، فلاں کے کیا ہے، میں فضائل کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں بہت وضاحت کے ساتھ کہ تمام صحابہ کرام کے اپنے اپنے فضائل ہیں، کسی کے زیادہ کسی کے کم. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کو عام طور پر ہمارے ہاں جمعے کے خطبوں میں پڑھتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے کہ آپ نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں اختیار کیا ہے. پیغمبروں کے بارے میں جب فضائل کی بحث ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ یہ فرمایا کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور پھر یہ بتایا کہ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کلام کیا تھا، براہ راست کلام. یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. سیدنا مسیح کو حسی معجزات دیے گئے اور غیر معمولی معجزات دیے گئے، اس کا الگ سے ذکر کیا ہے. تو سب کے الگ الگ فضائل ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحمت و شفقت جس شخصیت میں ہے وہ ابو بکر ہے، ارحموا امتی بامتی ابو بکر. اسی طرح سے سیدنا عمر کے بارے میں اشدہم فی امر اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں بہت سخت ہیں، سختی سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، سختی سے اس کا نفاذ بھی کرتے ہیں. سیدنا عثمان کے بارے میں کہا ہے اصدقہم حیاء عثمان، یعنی حیا کے معاملے میں. اور حیا کوئی ایک پہلو سے نہیں ہوتی بلکہ انسان کی طبیعت میں جو ایک خوبصورت جھجک ہوتی ہے کسی بھی خرابی کی طرف بڑھنے میں، اس کو آپ نے فرمایا کہ اس میں عثمان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے.
سیدنا علی کے بارے میں آقدہ ہوں ملی، یعنی اگر کوئی فیصلہ کرانا ہو تو اس پہ جتنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو یہ مختلف فضائل آپ نے اسی طرح بیان کیے جیسے قرآن مجید نے پیغمبروں کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ سب فضائل ان شخصیات میں الگ الگ موجود تھے، کسی میں کوئی ایک چیز زیادہ، کسی میں کوئی دوسری چیز زیادہ۔ ان میں تقابل کرنا، ان کے درمیان فضیلتیں بیان کرنا، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے۔ پیغمبروں کے مابین بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور صحابہ کے مابین بھی۔ پیغمبروں کے بارے میں بھی تعلیم یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور صحابہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے بارے میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ صحابہ کی پوری جماعت خیر امت ہے، پوری جماعت ہمارے لیے قابل احترام ہے، پوری جماعت کی ہم عزت کرتے ہیں، پوری جماعت میں ایک ایک فرد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس میں ہر ایک کے جو فضائل، جو مناقب، جو ان کے علم و عمل کی خوبیاں ہم تک پہنچتی ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن ان میں تقابل کر کے بیٹھنا، ان میں ایک کو دوسرے سے بڑھانے کی صحیح کرنا، ان کے درمیان اس طرح کی تفریق پیدا کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ لب و لہجہ اختیار ہی نہیں کیا۔ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں ان سلسلہ گفتگو کو۔ غدیر خم پہ سیدنا علی کے بارے میں جو بات کہی گئی اس کی غامدی صاحب نے ایک توجیہ پیش کی، اس پر جو ضمنی توضیحی تنقیدی نوعیت کے اشکالات غام صاحب کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ اچھا غام صاحب، کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ نے روایت پڑھی مسلم کی، پس منظر واضح کیا، کچھ صحابہ کو شکایت لاحق ہوئی، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھئی یہ میرے مقرر کردہ ایک سردار ہیں، امیر ہیں، ان کی اطاعت تو لازم تھی، ناگزیر تھی۔ کہا یہ گیا ہے کہ جب بھی شریعت اسلامی میں کسی کی شکایت کسی کو پہنچتی ہے تو دونوں فریقین کا موقف سنا جاتا ہے۔ اگر غامدی صاحب کی ہم توجیہ مان لیں کہ روایت کا پس منظر من کنت مولا فعلی مولا، ایک شکایت تھی، اس پہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ میرے مقرر کردہ کسی امیر کے ساتھ تم روگردانی کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے، تو پھر شریعت تو کہتی ہے کہ دونوں کی بات سننی چاہیے تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا علی کی کوئی بات نہیں سنی اور دوسرے کی بات سن کے فیصلہ کر دیا، تو گویا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدنا علی تو معصوم تھے، اللہ کے پیغمبر کو پتہ تھا کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا ان سے جرح کی نہیں گئی۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ عدالت نہیں لگی ہوتی۔ بعض موقعوں پر معاملہ مشتبہ ہوتا ہے تو اس میں سماعت بھی ضروری ہے، اس میں دلائل بھی ضروری ہیں، اس میں شواہد بھی ضروری ہیں، اور بعض موقعوں پر بات بالکل بدیہی ہوتی ہے۔ جب اس شخص نے شکایت کی تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ شکایت ایک لونڈی کو لے لینے کی ترجیح کے معاملے میں کر رہا ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اب یہ واضح ہے تو یہ دیکھنا تھا کہ کیا اس میں کوئی خیانت ہوئی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ خمس کا ایک حصہ مقرر ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اقربا کے لیے، یہ میں یہاں واضح کر دوں، آپ کے اقربا کے لیے قرآن مجید جو تعبیر اختیار کرتا ہے وہ ذی القربہ کی، اہل بیت کی نہیں کرتا۔ جی اچھا، وہ حصہ مقرر ہے، وہ کبھی بات ہوگی تو میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے قرآن نے کیا تعبیریں اختیار کی ہیں۔ تو آپ کے قرابت مندوں کے لیے بھی اس میں ظاہر ہے کہ سیدنا علی سب سے بڑھ کر تھے، وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، آپ نے ان کی پرورش خود کی ہے، ان کی کفالت برسوں تک کی ہے، ان کا نکاح بھی خود کیا ہے، ان کے گھر میں آپ کی محبوب بیٹی ہیں، وہ سابقین اولین میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جب یہ واضح ہے کہ شکایت جس معاملے میں کی جا رہی ہے اس میں ایک متعین چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تنبیہ کرنی چاہیے تھی۔ ہر موقع کے اوپر عدالت کے دفتر کھول کر نہیں بیٹھا جاتا۔ سیدنا علی جیسی شخصیت ہے، اور بھی بعض شکایتوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں آپ نے شکایت کرنے والے کو توجہ دلا دی ہے۔ خود حضور سے بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کو شکایت ہوئی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے جس کو عام طور پر لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر اپنی زمین میں پانی لگانے کے بارے میں کچھ مقدمہ پیش کیا، اور اس میں آپ کے دوسری جانب عزیز بھی تھے، چنانچہ آپ نے جو فیصلہ کیا تو اس ظالم نے اس موقع پر یہ الفاظ کہہ دیے کہ آخر اپنے قریبی شخص کی محبت قلبہ پا گئی نا۔ یہ ظاہر ہے بڑی بات تھی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اس پر ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن رنگ تغیر میں آیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو دور کر دیا اور وہی بات اپنی دہرا دی۔ تو ہر موقع پر عدالت نہیں لگایا جایا کرتی، یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس معاملے میں شکایت بالکل بے جا ہے، کوئی وجہ نہیں تھی،
اور یہ شکایت کرنے والا پھر خود بھی بیان کر رہا ہے کہ اس کے دل میں ایک خاص طرح کا بغض سا پیدا ہو گیا ہوا ہے، اس پر ہی آپ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ بغض کسی مسلمان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، عام انسان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا لا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور کجا یہ کہ سیدنا علی جیسے شخص کے بارے میں کوئی بغض رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی منافق ہی کر سکتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو بہت ہی خوبی کے ساتھ واضح کر دیا آپ نے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جب کسی شخص کو امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے احکام کی پیروی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنا، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسول اللہ کے ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی روایتوں میں آپ نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سبق آپ نے اس موقع پر دیا، اور یہ کہ کسی مسلمان کے بارے میں بغض کے جذبات رکھے جائیں، یہ آخری درجے کی چیز ہے۔ ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن تک قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں سیدنا علی جیسی شخصیت کے بارے میں کسی شخص کے سینے میں بغض ہو، آپ نے سخت تنبیہ کی ہے۔ یہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر کی گئی ہے، اور اپنے مقرر کردہ امیر کی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ یہی مدعا ہے، یہی مقصود ہے، یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ بات کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیے تو اتنا تردد نہیں ہوتا۔ باقی میں نے عرض کر دیا کہ دلائل کے ساتھ بات کہہ دینی چاہیے، ہمیں کسی کو قائل کرنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ قائل لوگوں نے خود ہونا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے گلے میں اس کا نامہ اعمال لٹکا ہوا ہے، یہ اس کو جا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آج کی نشست کا آخری سوال خان صاحب، ایک علمی نقطہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا کہ سورہ احزاب کے اندر جہاں ازواج مطہرات زیر بحث ہیں، آیت 28 سے ان کو مخاطب کیا تو ہر جگہ پہ مؤنث کی پروناؤن ہے، ضمیر ہے جو لی گئی۔ یک ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے ایک مذکر کی پروناؤن آ جاتی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کی تھی کہ عربی کے اندر مذکر کی پروناؤن بھی، جمع کی پروناؤن بھی ایک عورت کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت زیر بحث آئی تھی 73، جس کے اندر آپ نے بتایا تھا کہ سیدہ سارہ کو جس وقت خوشخبری دی گئی تو وہ ایک ہیں، خاتون ہیں، اور ان کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ علیکم اہل البیت کے تھے۔ اشکال اس پیغام سے بھی پیش کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ بات تو بڑی آسانی سے کہہ دی، لیکن جس وقت سیدہ سارہ کو خوشخبری دی گئی تو ان کو تو 2 بچوں کی خوشخبری دی گئی۔ ان بچوں کی خوشخبری اسحاق اور یعقوب، ان کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے اہل بیت کی تعبیر اختیار کی ہے۔ آپ ان کو نکال کر کیوں اکیلی عورت کی بات کرتے ہیں؟ میں صرف قرآن مجید کی پوری آیات پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ سے جواب طلب کرتا ہوں، اور سننے والوں پر بھی یہ ہے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، سنو ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ ستودہ صفات اور بڑی شان والا ہے۔ کیا ہم سب یہ کہا جا سکتا ہے کہ گفتگو خاتون سے ہو رہی ہے، ان کے ایک تعجب پر ان کو بات کہی جا رہی ہے، اور اہل بیت جب کہا گیا تو اس سے وہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی فرشتوں نے مراد لے لیا؟ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے، نہیں، اہل بیت کا لفظ جب بھی عربی زبان میں آئے گا اس کے لیے مذکر کے صیغے استعمال ہوں گے اور جمع کے صیغے استعمال ہوں گے، یہی قاعدہ ہے، ہر جگہ اس کو قرآن نے ملحوظ رکھا ہے۔ اہل کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اگر اس سے بیوی ہی صرف مراد ہو وہاں پر بھی یہی صیغے آتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے جب سیدنا موسیٰ نے جب وہ رات کو سفر کر رہے ہیں اپنی اہلیہ سے یہ کہا ہے کہ ذرا یہاں ٹھہریے، میں دیکھتا ہوں کہیں آگ مل جائے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اہل سے کہا امکسو، وہاں پر بھی جمع اور مذکر کے صیغے ہیں۔ یہ لازم ہے، یہی عربی زبان کا اسلوب ہے۔ ہم بھی جب گھر والے بولتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، ظاہر ہے کہ اس میں
بیوی ہے تو تب بھی یہی کہیں گے، بچے ہیں ساتھ تو تب بھی یہی کہیں گے، اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، یہ لازم ہے، یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے مختلف طریقہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کہی۔ باقی اس طرح کی باتیں کہ وہاں پر جو ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے یا کل ہوں گے، ان کو سامنے رکھ کر فرشتے ان پر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور ان کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یہ میرے خیال میں وہ لطائف ہیں جن کا لطف لینا چاہیے۔ ان پر اگر کوئی تبصرہ آپ کریں تو ان کی لطافت مجروح ہو جاتی ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا ہے، آمدی صاحب نے آج دو بڑی اچھی باتیں فرمائی ہیں کہ امت کے اندر جو مختلف منہاج اس وقت کار فرما ہیں، ان میں سے ایک جہالت کا منہاج بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔